السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حدیث پاک آپ نے یہاں پر پیسٹ کی ہے، یہ روایتاً درست ہے، کتب حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا جو معنی اور مفہوم لیا جا رہا ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، یہ مفہوم عمومی طور پر درست نہیں لیا جا رہا۔ صورتحال یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی ہم جب دیگر نصوص کو دیکھتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کو کسی صرف ایک حدیث پر ہی فیصلہ نہیں ہوتا، اسے ذخیرہ حدیث کے اندر جو تمام پہلو ہوتے ہیں ان سب کو پیش نظر رکھ کر رائے قائم کی جاتی ہے۔ اسی لیے احناف کی ریسرچ اور تحقیق یہ ہے، دیگر احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کہ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، خواہ وہ ایک گھر کے اندر کئی لوگ صاحب نصاب ہوں، تو ان سب پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص جو وسعت اور گنجائش ہونے کے باوجود، اور قربانی کے معاملے میں وسعت اور گنجائش صاحب نصاب ہونا ہے، تو الفاظ حدیث یہ ہیں کہ وہ شخص جو وسعت اور گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ گھر والے، بلکہ فرمایا وہ شخص۔ آپ نے ایک انڈیویجول کو مخاطب کیا، سنگولر کے لیے کہا، نہ کہ گھر والوں کے لیے کہا۔ یہ حدیث پاک اس بات پہ دلالت کرتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر وہ شخص، دین کا عمومی مزاج یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو مکلف ہوتا ہے اس کے اوپر عبادت واجب ہو جاتی ہے۔ اب ایک آدمی عاقل بالغ مسلمان ہے، تو جب وہ بالغ ہوگا تو اس پہ نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی گھر کا ایک بندہ نماز پڑھ لے تو باقیوں کی طرف سے ہو جائے گی۔ اور ایک گھر کے اندر رہنے والے اگر کئی لوگ صاحب نصاب ہوں تو کیا زکوٰۃ گھر کا ایک بندہ دے گا یا سارے دیں گے؟ جو صاحب نصاب ہوگا، ظاہر ہے جو صاحب نصاب ہوگا ان سب پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، ہر کوئی مکلف ہوگا۔ تو یہی پیمانہ جو ہے وہ قربانی کے اندر بھی رکھا جائے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا اسوہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کی الگ قربانی ہوتی تھی۔ آپ کی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی الگ قربانی ہوتی تھی۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے اگر گھر کے لیے ایک گھر کی طرف سے ایک کافی ہوتی تو حضور ازواج کی طرف سے پھر الگ ازواج کیوں کرتی؟ پھر ایک کافی ہو جاتی گھر پورے گھر والوں کے لیے۔ اب رہی یہ بات کہ پھر اس حدیث پاک کا صحیح معنی کیا ہے۔ اس حدیث پاک کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ گھر والے جن کے اندر کوئی ایک آدھی صاحب نصاب ہے اور لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو وہ گھر والے اگر ایک قربانی کر لیں اور وہ نیت کر لے پورے گھر کی طرف سے ثواب کی، تو ثواب کے اعتبار سے وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یعنی اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایک قربانی اپنے اجر اور ثواب کے اعتبار سے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے بشرطے کہ وہ سب صاحب نصاب نہ ہوں۔ ان میں سے ایک گھر میں صاحب نصاب ہے تو بس وہ ایک کی سب کے لیے کافی ہو جائے گی، باقی صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو مینڈے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک فرمایا کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے، یعنی اس کا ثواب میں اپنی پوری امت کو شریک کر رہا ہوں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ حضور نے امت کی طرف سے کر دی تو امت کہے بس کافی ہے، حضور نے ہماری طرف سے کر دی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو سیم یہی بات ہے اس حدیث پاک کے اندر بھی کہ ایک قربانی ایک گھر والوں کے لیے کافی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہیں باقی لوگ اور صاحب نصاب نہیں ہے تو ایک قربانی بھی کر لیں تو ثواب میں سب کو شریک کر لیں تو یہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ وہ فہم ہے جو ہمیں ہم نے سمجھی ہے اس حدیث پاک سے، باقی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔